السلام علیکم ناظرین، سرابر کداب سے مخاطب ہے ناظرین۔ ایک ہیکر نے پاکستان کے پارلیمنٹرینز کے ساتھ کانڈ کر دیا اور ان کے پیسے لوٹا ہے۔ یہ کیا کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر ناظرین زہران ممدانی، یہ جو نوجوان لڑکا امریکہ کے اندر جیتا ہے، اس نے ناظرین پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی۔ یہ ایک ریسرچ پیپر بن چکا ہے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بن رہی ہیں، اس کے اوپر تجزیے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین زہران ممدانی نہ صرف نیو یارک کے میئر کے انتخابات جیتا، بلکہ اس نے دنیا کی تگڑی ترین اشرافیہ کو شکست دی۔ تو دنیا میں جہاں پر بھی اشرافیہ موجود ہے، ان کے لیے ٹن 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 کے گھنٹے بجے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے کہ بھائی ہو کیا گیا ہے۔ اور جتنا زیادہ زہران ممدانی اور اس کے آئیڈیاز، اس کی جو سٹرگل ہے وہ ساری پھیلتی جا رہی ہے، یہ اشرافیہ کے لیے خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر ناظرین سب سے بڑی خبر آج یہ ہوگی کہ کیا سہیل خان افریدی کی ملاقات عمران احمد خان نیادی سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ منافقت کا بھی ذکر کریں گے، چونکہ ہم سب کے اندر ناظرین کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین یہ محترم جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ جاوید چودھری صاحب کو ناظرین 19 سالوں کے بعد، یعنی 2 دہائیوں کے بعد ایکسپریس نیوز سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مالکان نے اچانک بتایا کہ ہمارا ساتھ ختم ہو چکا ہے، تھینک یو سو مچ، کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ آخری شو کریں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں۔ میں نے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جاوید چودھری صاحب ناظرین انہیں اچانک سے 2 دہائیوں کے بعد فارغ کر ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹیلی ویژن پریزنٹر، ایک بہت بڑے رائٹر کو، ایک بہت بڑے کالم نگار کو، ایک بہت بڑی پاکستان کی ناظرین پرسنالٹی کو اچانک سے سائیڈ لائن فارغ کر دیا گیا۔ جاوید چودھری صاحب جب ناظرین پاکستان کے اندر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کو جسٹیفائی کر رہے تھے، بلکہ اس کے فیسیلیٹیٹر سہولتکار بنے ہوئے تھے، انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اصل میں سپیس سب کے لیے تنگ ہو رہی اور یہ جو ہوا ہے ناظرین یہ سب کے دیے بجائے گی، چونکہ یہ کسی کی دوست نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ موجود میں تھے نا، اس وقت انہیں ایوارڈ بھی دیے جا رہے تھے، ریاستی میڈلز بھی دیے جا رہے تھے، ریاست ان کے یہاں پر لٹکا رہی تھی، اور جاوید چودھری صاحب باقاعدہ ایسے چھاتی چوڑی کر کے یہاں پر میڈل لے رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین میں نے جب کالمز پڑھنے شروع کیا، اخبارات پڑھنے شروع کیے، تو میں جاوید چودھری صاحب کا کالم پڑھنے کے لیے اخبار خریدا کرتا تھا لٹرلی۔ لیکن بعد میں ناظرین حالیہ 2 ڈھائی 3 سالوں میں میرا علم بھی بہت کم ہے، تعلیم بھی بہت کم ہے، یہ تو ناظرین بہت بڑی لوگ ہیں، میں بالکل ایک معمولی سا ایک انسان ہوں اور معمولی سا رپورٹر ہوں۔ لیکن میں نے 2 ڈھائی 3 سالوں میں ناظرین جاوید چودھری صاحب کو انتہائی منافق، انتہائی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ظالم کا سہولتکار، ایک انٹلیکچولی کرپٹ اور انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ انسان یہاں پر پایا میں نے۔ جب ناظرین سابق پرائم منسٹر کے گھر کا کمرہ توڑ کر ادارے اندر گئے اور ایکس پرائم منسٹر کو ناظرین تضحیک امیز طریقے سے گرفتار کیا گیا، جاوید چودھری صاحب نے اس کے بعد ایک ویلاگ کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جب دروازہ کھولا گیا تو اندر سے کڑ کر کے دروازہ کھلا، اندر گئے تو جو بشرا بی بی اور عمران خان کا بیڈ روم تھا اور ان کا جو بیڈ تھا، آپ اندازہ کہہ رہے ہیں ناظرین پرائیویسی کا، اور یہ پاکستان کی سابق خاتون ابل کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ خیر اس کو بھی چھوڑے، اگر خاتون ابل کے بارے میں نہ بھی بات چیت ہو رہی ہو، یہ ناظرین پاکستان کے 50% ہر اس خاتون کے پردے کے اوپر، ہر اس خاتون کے اوپر جو ناظرین اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی کوئی بھی رول اپنے خاندان کے اندر پے کرتی ہے، جاوید چودھری صاحب کا اس کے اوپر اٹیک تھا۔ انتہائی میسنی بے ایمان قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ملا، انتہائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے بڈ کے نیچے سے ناظرین وہ جو پاوے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں ٹانگیں ہوتی ہیں بڈ کی، اس کے نیچے سے راکھ نکلی، ان کے گھر کے پیچھے سے سریاں نکلی، بڈ کے ساتھ ناظرین ان کے مطابق وہاں پر تعویذ باندھے ہوئے تھے۔ تو اس خاتون کے ناظرین ایک مذہبی رجحان، اس خاتون کے برقع پہننے کو، اس خاتون کے حجاب کرنے کو، اس خاتون کے پردہ کرنے کو مردانہ کے خالق ناظرین جاوید چودھری صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر ایک انتہائی شرمناک مسکراہٹ کے ساتھ، ڈٹھائی کے ساتھ ناظرین اس وقت ایک بیانیہ بنایا، اور اتنا گھٹیا بیانیہ بنایا کہ اس خاتون کی مذہبی ہونے کو ناظرین ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس خاتون کے پردہ کرنے کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ کام ناظرین جاوید چودھری صاحب نے کیا تھا۔ یہ کام ناظرین اس شخص نے کیا تھا جس کے جنریشنز نے، نسلوں نے جس شخص کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور جس کے کالم سے ناظرین ہم نے اپنے پڑھائی کا آغاز کیا، ہم نے اخباروں کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ بھی اس تپسوی کی طرح رونگ نمبر ہے، یہ رونگ نمبر تپسوی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ ڈس آنیسٹی تھی، ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تھی ناظرین، اس ملک کے سوچ کے ساتھ، اس ملک کے شعور کے ساتھ ایک زیادتی تھی، ظلم تھا جو جاوید چودھری صاحب نے کیا۔ پھر ناظرین مہنگائی کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا خان کے دور میں مہنگائی تھی، لیکن اب مسئلہ افورڈیبلٹی کا، تو جاوید چودھری صاحب نے ایک الگ ہی دال وہاں پر بھی پکانا شروع کر دی۔ چودھری صاحب کو ناظرین اندازہ نہیں ہوا کہ جس نظام کو، جس ظلم کو، جس فسادیت کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ آگ ان کے گھر تک پہنچے گی، اور جاوید چودھری صاحب کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے۔ ود دا اسٹروک آف پین کال آئی تھینک یو جی، اللہ حافظ، بائے بائے، اور 2 دہائیوں پر میں جی رہن دے اور جی رہن دو۔ جاوید چودھری عام بندہ نہیں ہے نا، جاوید چودھری ایک سمبل ہے، جاوید چودھری ایک آئیکن بہت لمبے عرصے تک رہے۔ اچانک ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فسطائیت کو یہ سپورٹ کرتے رہے، وہ فسطائیت اب جاوید چودھری صاحب کے دروازے پر دستک دے رہی۔ ابھی یہ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں ناظرین، چودھری غلام حسین صاحب کو کہہ دیا گیا نا آپ یوٹیوب پر بھی کام نہیں کر سکتے، تو یہ جاوید چودھری صاحب کے گھر تک بھی جائے گی، بدقسمتی سے سر ہے ناظرین۔
تو جاوید چودھری صاحب ناظرین جو کہتے تھے کہ عمران خان کے بیڈ روم کا کمرہ کڑ 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 کر کے کھلا ہے، اصل میں نظام نے سر آپ کے کیریئر کے اوپر کڑ 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 کر کے تھالا لگا دیا ہے. سیٹ مذمت ہونی چاہیے، لیکن ناظرین یہ خود فیسیلیٹیٹ کرتے رہے اور یہ بڑی افسوسناک چیز ہے اور یہ بڑی شرمناک چیز ہے. اب ناظرین جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر اب رولا پاکستان میں پڑنا شروع ہو گیا ہے اور آوازیں اب اٹھ رہی ہیں ناظرین، اور ملک کے مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور لکھتے ہیں ہوپ دا رپورٹڈ 27th amendment is not correct. کہ اللہ کرے کہ یہ جو 27ویں امینڈمنٹ کی بات چیت ہو رہی ہے یہ صحیح نہ ہو. History has shown that the extension to the services chief beginning with the Ayub Khan in 1954 has undermined democracy, parliament and the people rule. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ چیفز کو، ملٹری چیف کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، ایوب خان سے شروع کریں 1954 سے، تو وہ ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو، پارلیمان کو اور پیپل کو، عوام کی جو حکمیت ہوتی ہے ناظرین، عوام کا جو ڈیموکریسی کے اندر رول ہوتا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں. پیپل آر ججنگ، آل پارٹیز آر آن ٹرائل، ہسٹری ول ریکارڈ. لوگ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگ ٹرائل پر ہیں، تمام تر لوگ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے رول کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین فرحت اللہ بابر صاحب بھی بول رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایک لقمہ 26ویں آئینی ترمیم کا یہاں پر پھنسا ہوا ہے، آپ نے دوسرا لقمہ بھی منہ کے اندر ڈال دیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم یا ناظرین پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی سے کوئی میری اور آپ کی زندگی میں بہتری نہیں ہونی. 27ویں آئینی ترمیم پاور کے گریب اور پاور کی کنٹرول کا نام ہے. That's it. پاکستان کی جو اشرافیہ ناظرین اور زیادہ مضبوط ہوگی اور زیادہ طاقتور ہوگی. میری اور آپ کی زندگی میں دھیلے کا فرق محسوس نہیں ہونا. دھیلے میری اور دال روٹی آپ کی میری اور جو چل رہی ہے وہ اسی طرح سے چلے گی یا شاید اس سے کم ضرور ہو جائے گی، لیکن جو اشرافیہ کی آپس میں رسا کشی ہے ناظرین، اشرافیہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے، اشرافیہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی ہے. اور 27ویں آئینی ترمیم صرف اور صرف ناظرین کانسٹیٹیوشن کے اندر اشرافیہ کے رول کو، اشرافیہ کے اختیارات کو مزید اضافہ کیا جائے گا. That's it. یہ وہ اشرافیہ ناظرین جسے 54 سالہ جو زہران ممدانی ہے، جس نے امریکہ کے اندر پچھیڑ کر پتلونے اتار کر لٹرلی نیو یارک کے اندر اس نے لٹکا دی ہیں اشرافیہ کے. 120 بلینئرز ناظرین اس کے سامنے کھڑے تھے. ایلن ماسک سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوتے ہوئے کسی کا بھی نام لے لے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اسے کمیونسٹ قرار دیا، اسے دہشت گرد قرار دے دیا، اس کی کریکٹر ایساسینیشن کی گئی، اس کی ہر چیز ناظرین اس نوجوان کے خلاف کی گئی. اس نے 10 ماہ کے اندر ناظرین یہ سڑکوں پر کھڑا ہوا، اس نے ڈیبیٹ کی، ڈسکشن کی، اور اس نے پوری کی پوری اشرافیہ کو ناظرین لائن میں کھڑے ہو کر جوتے مارے. یہ وہاں سے نکال گیا. تاریخ تو ناظرین ظاہر بنتی ہے امریکہ جیسے معاشرے کی. کیا ملک ہے ناظرین، یہ سپر پاور ایسے نہیں ہے. سپر پاور کا ناظرین ایک مزاج ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، پوری اشرافیہ سامنے کھڑی تھی لیکن زہران ممدانی غائب نہیں ہوا. پوری اشرافیہ کھڑی تھی لیکن رات کو وہ جو ہوتے ہیں جو آروز ہوتے ہیں ناظرین، وہ تھلے اٹھا کر بھاگتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھے. رات کو ناظرین کوئی عدالتیں نہیں لگی، بلکہ فیئر طریقے کے ساتھ پروسیس ہوا، انتخابات ہوئے، زہران ممدانی اشرافیہ کو ہرا گیا. اوکے، دیٹس اوکے. کوئی ملک کے اندر تھر تھری نہیں مچی، ملک کو خطرہ نہیں ہوا، بارڈر کی صورتحال خراب نہیں ہو گئی، دہشت گردی ایمرج نہیں ہو گئی، کوئی گندی فلمیں نہیں آئی، کوئی ننگی فلمیں نہیں آئی. نتھنگ. تو یہ ناظرین سپر پاور ایسے نہیں ہے. اس کا ایک مزاج ہے، اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے، اس کا جگرا بڑا ہے، اس کا دل بڑا ہے. اس کی ڈیموکریسی کو ناظرین کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک زہران ممدانی جیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اور یہ ناظرین ایک امیگرنٹ ہے، یہ ایک امیگرنٹ کی فیملی سے، یعنی ایک مہاجر ہے جو کہ نیو یارک کے اندر موجود ہے. ہم بھی ناظرین مہاجرین کے حوالے سے گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ مہاجر ہے جو کہ امریکہ کا سپر پاور کا پریزیڈنٹ، یعنی صدر ٹرمپ کے بعد سب سے بڑا عہدہ نیو یارک کا میئر ہونے کا ہے، اور وہ زہران ممدانی لے چکا. ہاؤ بگ از دیٹ؟ اور یہ ناظرین پیغام ہے دنیا بھر کے جو اشرافیہ ان کے. آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا نا، عوامی ایکشن کمیٹی آئی، انہوں نے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو لائن میں کھڑے کر کے فارغ کر دیا. وہاں کی پوری اشرافیہ ناظرین نیوٹرلائز ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر اشرافیہ بھی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی ہے، ایک کونے تک یہ محدود ہو چکی ہے. لہذا پاکستان میں بھی اشرافیہ کو، آج میں دیکھ رہا تھا نصرت جاوید صاحب نے باقاعدہ سے اس کے اوپر کالم بھی لکھا ہے کہ یہ دنیا بھر کے اشرافیہ کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ نیو یارک سے ناظرین یہ نیچے آئے گی، نیو یارک سے یہ ٹرانسلیٹ ہوگی جو پوری دنیا میں آپ اسے باقاعدہ سے ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اب ناظرین ایک خبر آئی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. خبر یہ ہے ناظرین کہ یہ جناب ہوا یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے، یہ خرم اقبال صاحب لکھتے ہیں، ہیکرز نے مختلف اراکین پارلیمنٹ کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا ہے. سینیٹر دلاور کے اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ روپے لے اڑے. سینیٹر فلک ناز چترالی کے ساتھ 5 لاکھ کا فراڈ. سینٹ داخلہ کمیٹی میں اراکین پھٹ پڑے. تو پاکستان کے ناظرین سینیٹرز کو، پارلیمنٹیرینز کو، یعنی کہ جو اپر ہاؤس ہے، سینیٹرز، انہیں ناظرین ہیکر چونا لگا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے مال دھمڑی نکال رہے ہیں. یہ ہماری سائبر سیکیورٹی کا حال ہے، اور سائبر سیکیورٹی ہی یہ ایک نئی سوورینٹی ہے جو کہ ڈیفائن ہوتی ہے. دیکھیں ممالک جو
रियासतें बनती हैं ना नेशन स्टेट, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सोवरेनिटी होती है। और सोवरेनिटी की डेफिनेशन अब तब्दील हो चुकी है। सोवरेनिटी की डेफिनेशन अब सिर्फ बॉर्डर नहीं है, बल्कि आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी आपकी सोवरेनिटी है, वो भी आपकी सालमियत है। लिहाजा आप पाकिस्तानी सोवरेनिटी का हाल ये देखें कि आम सा हैकर उठकर सेनेटर्स को, पाकिस्तान के सेनेटर्स को, नादरी प्रिविलेज क्लास को, उनके अकाउंट्स को उड़ाकर लेकर जा रहा है, उनके अकाउंट्स को, उनके अकाउंट्स में से लाखों रुपए निकालकर नादरी डकार रहा है, मौज मार रहा है और खाने चारे खा रहा है और अय्याशी कर रहा है। नादरीन, अब ये आपके सामने रख देते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा। सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं कि जब एलएनजी पर बात करना थी तो शाहदेव खानजादा साहब का फोकस गैर अहम चीजों पर था। अब जब 27वीं आईनी तरमीम पर बात करना है तो उन्होंने 47 मिनट का प्रोग्राम करके 31 मिनट सिर्फ एलएनजी पर लगा दिए, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम का नाम तक नहीं लिया। ये वो कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, सोहेल खान अफरीदी साहब की आज मुलाकात इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ होनी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो अडयाला जेल के बाहर नाज़रीन मौजूद हैं, और लेट्स से कि मुलाकात होती है या मुलाकात नहीं होती। अगर मुलाकात नाज़रीन नहीं होती तो ये समझें कि ये टकराव, ये जो फेस ऑफ है, ये जो आई बॉल टू आई बॉल है पाकिस्तानी निजाम का और सोहेल खान अफरीदी का, यानी एक नई इमर्जिंग क्लास, एक जेन जी, एक मिलेनियल्स, ये मजीद आमने सामने आ जाएंगे और मजीद खौफनाक सूरत बन जाएगी। आई होप आज नाज़रीन मुलाकातों को क्लैरिटी आए, हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, ये मुल्क प्रोग्रेस करे, सियासत प्रोग्रेस करे, डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करे, चीज़ें आगे बढ़े, बेहतरी की तरफ जाएं, जो कि जाती हुई नजर नहीं आ रही। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।